بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے رانا محمد سیماب اور آپ دیکھ رہے ہیں کلک اینڈ سیک نالج۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے باپ کی شکایت کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرا سارا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد محترم کو بلوایا۔ جب ان کے والد کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکایت کی ہے تو دل میں رنجیدہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے چل پڑے۔ دوستو، آپ سب تو جانتے ہی ہیں کہ عرب والے شعر و شاعری میں بہت ہی اعلیٰ درجے کے مالک تھے، تو اسی طرح وہ بزرگ راستے میں کچھ اشعار اپنے دماغ میں سوچتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ ادھر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کے حکم مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلے ہی حاضر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا معاملہ بعد میں سنیے گا، پہلے ان سے وہ اشعار سنیں جو وہ راستے میں سوچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا مسئلہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ اشعار سنائیے جو آپ راستے میں سوچتے ہوئے آئے ہیں۔ وہ بزرگ ایک مخلص صحابی تھے۔ وہ یہ سن کر رونے لگے کہ جو اشعار ابھی میری زبان سے ادا بھی نہیں ہوئے، میرے اپنے کانوں نے بھی ابھی تک انہیں نہیں سنا، آپ کے رب نے وہ بھی سن لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا اشعار تھے، ہمیں سنائیے۔ ان صحابی نے اشعار پڑھنا شروع کیے۔ دوستوں، ان اشعار کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا، ہماری محنت کے دن اس وقت سے شروع ہو گئے تھے۔ تو روتا تھا، ہم سو نہیں سکتے تھے۔ تو نہیں کھاتا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے۔ تو بیمار ہو جاتا تو تجھے لیے کبھی کسی طبیب کے پاس، کبھی کسی طبیب کے پاس علاج معالجہ کے لیے مارے پھرتے تھے کہ کہیں تجھے کچھ ہو نہ جائے، کہیں تو مر نہ جائے۔ حالانکہ موت الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز ہے۔ پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا کہ تجھے ٹھنڈی چھاؤں مل جائے۔ ٹھنڈ سے بچانے کے لیے میں نے پتھر توڑے، تگاریاں اٹھائیں تاکہ میرے بچے کو گرمی مل جائے۔ جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے، جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے، تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی محنت کی کہ اب میری ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہیں، لیکن تو کڑیل نوجوان ہو گیا ہے۔ پھر مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال لیے، لیکن تجھ پہ بہار آ گئی۔ میں جھک گیا تو سیدھا ہو گیا۔ اب میری خواہش اور امید پوری ہوئی کہ اب تو ہرا بھرا ہو گیا ہے۔ چل اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا۔ مگر یہ کیا کہ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھائیں۔ تو ایسے بات کرتا ہے جیسے میرا سینہ پھاڑ کے رکھ دے گا۔ تو ایسے بات کرتا ہے کہ کوئی غلام سے بھی ایسے نہیں کرتا۔ پھر میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت کو جھٹلا دیا۔ میں تیرا باپ نہیں، تیرا نوکر ہوں۔ نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے دیتا ہے، تو مجھے نوکر سمجھ کر ہی ایک وقت کی روٹی دے دیا کر۔ یہ اشعار سناتے سناتے ان صحابی کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ پڑی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں اپنی جگہ سے اٹھے اور بیٹے کا گریبان پکڑ کر فرمایا، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ قارئین کرام، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اے ہمارے پالنے والے رب، ہمارے والدین پر رحم فرما، ایسے ہی
جیسے وہ مجھ پر رحم کرتے تھے جب میں چھوٹا تھا۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، یہ واقعہ اچھا لگا ہو، تو اسے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کلک اینڈ سیک نالج کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔